رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ پوری کائنات انسانی کو اٹھا کے دیکھا جائے تو امت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئے تھے، اور آپ نے ساری انسانیت کو ایک بہترین پیغام عطا فرمایا، اور وہ ہے دین اسلام کا۔ آج ہم جو مسلمان ہیں، آج یہ ہمارے پاس ملک پاکستان ہے، آج ہم یہاں پر دینی احکامات کو اور دینی خدمات کو انجام دیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال طائف تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی۔ وہاں کے جو سردار تھے ان سے ملاقات کی، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں اور پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ تو یہ جو سفر 60 میل کا سفر، جاتے ہوئے بھی پیدل اور آتے ہوئے بھی پیدل تھا، اور اس میں کیا تکلیفیں اٹھائی ہوں گی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم سے تو صرف 60 قدم چلنا مشکل ہے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر جانا اور اس طرح دین کی فکر کرنا۔ اب جب قبیلہ بنو ثقیف جو طائف میں رہتا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس پہنچے تو آپ کچھ دیر تو آپ نے آرام کیا، کچھ بے ہوشی کی کیفیت بھی تھی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ آسمان پر کچھ بادل نما آیا ہے۔ دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کا یہ جو معاملہ جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا، اللہ رب العزت نے اس کو دیکھا بھی اور سنا بھی، اور اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ یعنی اس قوم کو ہلاک کر سکتا ہے۔ تو آپ سے اس فرشتے نے بھی عرض کیا کہ آپ اگر کہیں تو میں ان کو جو ہے نا آپس میں ملا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لے کر آئے تو ان کی اصلاب میں سے کچھ لوگ ہوں گے، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ جو ایمان لے کر آئیں گے، توحید پر آئیں گے، اور وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے۔ اب یہ واقعہ تو 10 نبوی کا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دور میں ہیں، اور مختلف جو حالات ہیں، آس پاس کے قبائل کے ساتھ مقابلے ہیں، تو اسی زمانے میں جو تقریباً 9 ہجری بنتا ہے، قبیلہ ثقیف والے مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، اللہم اہد ثقیفہ، کہ اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ اسی قبیلہ ثقیف میں اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان پیدا کیا جس کو آج ہم محمد بن قاسم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس نے یہ جو دین ہے اس کو یہاں سندھ تک، جو اس زمانے میں یہاں پر کفر تھا، وہ یہاں لے کر آئے ہیں،
اور یہ پہلی صدی کا واقعہ ہے، چونکہ محمد بن قاسم کا انتقال 96 ہجری میں ہوا ہے، تو 17 سالہ نوجوان وہ یہاں دین لے کر آیا، اور پھر سندھ کے ذریعے پورے اس زمانے کے جو متحدہ ہندوستان تھا اس میں دین آیا۔ یہ لانے والے محمد بن قاسم ہیں، اور یہ بنو امیہ کا دور ہے۔ آج ہم جو مسلمان ہیں، آج ہم اہل پاکستان ہیں، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے کہ آپ کے احسانات اتنے، آپ کی اس دعا کا اثر ہمیں یہ ملا کہ آج اللہ نے ہمیں اس دعا کی برکت سے یہ خطہ ارضی عطا فرمایا جہاں اسلام کا بول بالا ہے۔ آج پاکستان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، آپ کی دعاؤں سے عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس کی شکر گزاری کریں اور اس کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔